بسم اللہ الرحمن الرحیم فروق النکاح اتت کا جمعا نافعا فسخ طلاق وهذا الدر یحکیہا۔ نکاح میں تفریق کی صورتیں، فروق النکاحی نکاح میں تفریق کی صورتیں، اتت کا آپ کے سامنے آ رہی ہے، اتت آ رہی ہے کا آپ کے سامنے، جمعن نافعن جمع ہو کر نفع بخش انداز پر، فروق النکاحی نکاح میں تفریق کی صورتیں، اتت کا آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جمعن نافعن نفع بخش انداز پر جمع ہو کر۔ یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا، تمہید ہے کہ نکاح میں تفریق جب ہوتی ہے تو اس کی جتنی شکلیں ہوتی ہیں ان شکلوں کو نفع بخش انداز پر جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نفع بخش انداز پر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نثر میں سمجھ میں تو بات واضح ہو کر آ جاتی ہے لیکن یاد نہیں ہو پاتی، اور اشعار ذرا یاد کرنے آسان ہوتے ہیں تو نفع بخش انداز ہو جاتا ہے۔ فسخ طلاق وهذا الدر یحکیہا، فروق النکاح نکاح میں تفریق کی صورتیں، فرق علیحدگی، فروق علیحدگیاں، تفریق کی صورتیں، ان کی دو قسمیں ہیں، فسخ طلاق، ایک شکل ہے فسخ، ایک شکل ہے طلاق۔ اس سے پہلے سبق میں یہ بات گزر گئی کہ بیوی کی طرف سے اگر علیحدگی ہوتی ہے تو اس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے، اور شوہر کی طرف سے علیحدگی ہوتی ہے تو وہ حقیقتاً طلاق ہو یا حکماً طلاق ہو اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ تو فروق النکاح تفریق کی صورتیں جتنی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو تفریق ہوگی بیوی کی طرف سے اس کو فسخ نکاح کہیں گے، یا تفریق ہوگی شوہر کی طرف سے اس کو طلاق کہیں گے۔ وَهَذَا الدُّرُّ يَحْكِيهَا، اور یہ نظم، در کہتے ہیں یکتا موتی کو، الدر المختار پسندیدہ یکتا موتی، الدر تو هذا الدر یہ یکتا موتی، اور موتی سے تشبیہ دی ہے اس اپنی نظم کو جو نیچے آ رہی ہے، وَهَذَا الدُّرُّ یہ موتی یعنی یہ نظم، اب لازمی ترجمہ یعنی کے بعد والا ہی کریں گے، اور یہ نظم یحکی ان کو بیان کرتی ہے، ہا ضمیر کا مرجع فروق النکاح، ان نکاح کی تفریقات کو نقل کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ تو نکاح میں تفریق کی صورتیں دو قسم پر ہیں، فسخ نکاح، طلاق، اور اگر بیوی کی طرف سے ہے تو اس کو فسخ نکاح کہیں گے، اور اگر شوہر کی طرف سے ہے اس کو طلاق کہیں گے۔ اب طلاق میں مہر مکمل واجب ہوگا، فسخ میں مہر لازم نہیں ہوگا۔ دو صورتیں ہو گئی، دونوں صورتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تباین الدار مع نقصان مہر کذا فساد عقد وفقد الکفوء ینعیہا، تباین الدار دارین کا جگہ کا الگ الگ ہو جانا۔ دار کی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، ایک دار الحرب ہوتا ہے، ایک دار الاسلام، پھر دار الاسلام کی دو قسمیں ہیں، دار الامن اور دار الشر والفساد، تو تین قسمیں ہو گئی، دار الحرب، دار الامن، دار الشر۔ دار الحرب اور دار الامن
اور دارالشر والفساد. تو دارالحرب اور دارالاسلام کی بات بیان کرتے ہیں. شاید ہفتم میں سراجی میں بھی پڑھا ہوگا تباین دارین، دو جگہوں کا الگ الگ ہو جانا. اور یہ وراثت کے ملنے کے جو موانع ہیں یا موانع ارث ہیں، ان میں ایک مانع ہے تباین دارین. تو اس کو کہتے تباین الدار. اگر شوہر و بیوی دونوں مسلمان ہیں لیکن ایک دارالاسلام میں چلا آیا اور دوسرا دارالحرب ہی میں رہتا ہے. مثلا بیوی دارالاسلام میں چلی گئی، شوہر دارالحرب ہی میں رہتا ہے، تو اب یہ بیوی اس حربی سے دارالحرب میں اپنی ضرورت کیسے پوری کرے؟ وہ ادھر آنے کے لیے تیار نہیں، اسے شوہر کی ضرورت ہے، تو یہ اپنا نکاح فسخ کرائے گی. نکاح فسخ کرانا تباین دارین کی بنیاد پر ہوگا. تو تباین الدار، دار کا الگ الگ ہونا، اور دار سے مراد دارالاسلام اور دارالحرب ہے. مع نقصان مہرن، اور دوسری شکل ایک ہو گئی فروق النکاح تفریق کی ایک شکل تباین الدار، دوسری شکل مع نقصان مہرن. اگر کسی شخص نے اس کا نکاح، لڑکی نے اپنا نکاح کیا اور بالغہ لڑکی ہے، اس نے اپنے اختیار سے اپنا نکاح کر لیا، تو اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ اگر اس نے غیر کفو میں نکاح کر لیا ہے تو مفتہ بھی قول کے مطابق اولیاء کو نکاح فسخ کرانے کا اختیار حاصل ہوگا. جس طرح لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا تو اولیاء کو نکاح فسخ کرانے کا اختیار ہے، اسی طرح اگر لڑکی نے مہر مثل سے غبن فاحش کے ساتھ کم پر نکاح کر لیا تو بھی اولیاء کو نکاح فسخ کرانے کا اختیار ہے. غبن فاحش سے مراد ایک تو یہ مثلا لڑکی کا مہر، اس کے گھر گھرانے میں ایسی لڑکیوں کا مہر 50,000 ہوتا ہے، اس نے 55 کر لیا یا 45 کر لیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اتنا اونچا نیچا چلتا ہے. مگر اس نے 10,000 پہ نکاح کر لیا تو یہ نقصان مہر ہے، اہل خانہ کے لیے باعث عار ہے. تو اولیاء کو اوپر جو کہا تھا ولی حق الاعتراض، تو اولیاء کو حق اعتراض حاصل ہوگا. تو لڑکی بالغہ ہے، اس نے اپنا نکاح نقصان مہر انتہائی درجے کم مہر کے ساتھ کر لیا اور ولی نے ان کے درمیان نکاح کو فسخ کرایا، ولی نے ان کے درمیان نکاح کو فسخ کرایا، تو ایسی صورت میں یہ بھی تفریق ہو جائے گی. قاضی اس میں تفریق کر دے گا مع نقصان مہر، نقصان مہر. لیکن اگر ایسا ہوا قبل الدخول تو کوئی مہر واجب نہیں ہوگا، اور اگر بعد الدخول ہوا ہے تو دخول سے مہر مؤکد ہو جائے گا اور پورا مہر واجب ہوگا، مہر مسمہ ہو یا مہر مثل ہو. لیکن دخول سے پہلے اگر علیحدگی ہو رہی ہے تو چونکہ لڑکی کی طرف سے علیحدگی ہے، اس وجہ سے مہر اس میں واجب، لڑکی کی طرف سے یا لڑکی کے اولیاء کی طرف سے، مطلب یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے نہیں ہے تو اس کو طلاق نہیں کہا جائے گا، فسخ نکاح کہا جائے گا. تو تباین دار اور دوسری شکل ہے نقصان مہر. نقصان مہر کی شکل سمجھ کے رکھنا کہ لڑکی نے نکاح غیر کفو میں کیا، یہ ایسے ہی لڑکی نے نکاح مہر کم مہر پر کیا. کم مہر سے مراد مہر مثل جو ان کے گھرانے کا مہر ہے
اس سے غبن فاحش کے ساتھ کمپر کیا اور ولی نے تفریق کرائی. کذا فساد عقد، ایسے ہی عقد کا فاسد ہو جانا. مثلا پہلے آزاد عورت سے نکاح کیا اور پھر اس کے بعد باندی سے نکاح کر لیا تو باندی سے نکاح کرنا فاسد، نکاح فاسد ہوگا. ایسے ہی نکاح کر لیا گواہوں کے بغیر نکاح کر لیا، یہ نکاح فاسد ہوگا. اگر کوئی لڑکی لڑکے نے گواہوں کے بغیر نکاح کر لیا، مثلا خالدہ نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا اور کوئی گواہ موجود نہیں تھے، تو ہمارے یہاں ایک لفظ بولتے ہیں کہ بغیر گواہوں کے نکاح ہوتا نہیں. ہوتا نہیں کے معنی یہ نہیں کہ خالدہ جو ہے کل کو دوسرے سے نکاح کر لے. جب تک آپ سے تفریق نہیں ہوگی، جب تک خالدہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. ہوتا نہیں کا مطلب ایسے جیسے کراہت تحریمی کے ساتھ ہو جانا، ہو گیا لیکن وہ نکاح میں صحبت جائز نہیں ہے، نکاح فاسد ہے. تو یہ جو تفریق کرانی پڑے گی، اس تفریق کو فسخ نکاح کہا جائے گا. وفقد الکفوء، اور کفو کا فوت ہو جانا. کفو کا فوت ہو جانا جیسے ابھی اوپر کہا لڑکی نے کم مہر کے اوپر نکاح کر لیا اور اولیاء نے فسخ کرا دیا، اسی طرح لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا اور اولیاء نے نکاح کو فسخ کرایا. تو یہاں بھی نکاح جو ہے وہ نکاح فاسد ہوا اور اس کو فسخ کرانا اولیاء کی طرف سے جائز ہوا. اب دیکھو کتنی شکلیں ہو گئی. تباین دار 1، نقصان مہر 2، فساد عقد 3، فقد کفو 4. یہ 4 شکلیں ان 2 مصروں میں بیان کی ہیں. لیکن اب مصرع من حیث انہ مصرع، شعر من حیث انہ شعر، اس کو ذرا حل کر لیں. دارین کا الگ الگ ہونا مہر کی کمی کے ساتھ، اور ایسے ہی عقد کا فاسد ہونا، اور ایسے ہی کفو کا فوت ہو جانا. ینعیہا، نعا ینعی کے معنی آتے ہیں موت کی خبر دینا. النعیو کسی کے مرنے کا اعلان کرنا. نعا المؤذن فلانا، مؤذن نے بالمذیاعی، مؤذن نے مائک سے فلاں کے انتقال کی اطلاع دی. تو ینعیہا، یہ اس کو موت کی خبر دیتا ہے. یہ شعر پورا کرنے کے لیے یہاں کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا. کفو کا فوت ہو جانا، غیر کفو میں نکاح کر لیا، فساد عقد ہو گیا. ان تمام شکلوں میں بیوی کو شوہر کے گھر سے نکلنا ہے، اور ایک جگہ سے نکلنا دوسری جگہ جانا یہی موت ہوتی ہے. ایک جگہ سے انتقال دوسری جگہ پہنچنا. تو ینعیہا، اور ویسے بھی عورت جو ہے 2 مرتبہ مر جاتی ہے. ایک مرتبہ تو اپنے گھر سے شوہر کے یہاں جاتی ہے، یہ موت ہوئی، اس گھر سے اس گھر گئی، اور پھر اصل موت ہوتی ہے. یہ 2 مرتبہ مرنا تو سب عورتوں کا ہوتا ہے. انتقال اپنے میکے سے شوہر کے یہاں انتقال، اور پھر دنیا سے آخرت کی طرف انتقال. اور ان دونوں انتقالات سے زیادہ بھاری اور مشکل انتقال یہ ہے کہ شوہر کے گھر سے نکاح ختم ہو کے واپس ہونا پڑ جائے. یہ اس کو موت کی خبر دیتا ہے. یہ موت بڑی بھیانک موت ہے کسی عورت کے لیے. اللہ کسی کے لیے نہ کرے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہی اور نکاح ہو گیا اور پھر نکاح ختم ہو کے اس کو مطلقہ ہو گئی، واپس آنا پڑ رہا ہے. تو فقد کفو ینعیہا، یہ سب شکلیں اس کو موت کی خبر دیتی ہیں، یعنی اس کو اپنے شوہر کے گھر سے الگ کر دیتی ہیں. تقبیل سبی و اسلام المحاربی. تقبیل
یہ مسئلہ پہلے پڑھ چکے ہو کہ ایسی شکل کوئی پیش آئی کہ جس سے حرمت مصاہرت کا تحقق ہو گیا، لڑکی نے لڑکے کے، بیوی نے شوہر کے اصول و فروع میں سے کسی کے ساتھ بوس و کنار شہوت سے کر لیا، یا شوہر نے بیوی کی اصول و فروع میں سے کسی کے ساتھ بوس و کنار شہوت کے ساتھ کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی حرمت آ جائے گی، حرمت معبدہ ہوگی۔ واجب ہے کہ شوہر طلاق دے، نہیں دیتا تو بیوی قاضی کے ذریعے سے تفریق شرعی کرائے گی۔ تقبیل، سبیٌ، اور گرفتار ہو کر آ جانا۔ یہ کہتے ہیں کہ دارالاسلام اور دارالحرب کی جنگ ہوئی، اور دارالحرب کی کوئی منکوحہ گرفتار ہو کر آ گئی، دارالحرب کی کوئی منکوحہ گرفتار ہو کر آ گئی، اب وہ ہو گئی باندھی، تو ایسی صورت میں اب اس کا باندھی ہونا، اس میں اختلاف ہے کہ اب وہ اس کا شوہر تو رہ گیا دارالحرب میں اور وہ آ گئی دارالاسلام میں، تو ایک ہے اس کا باندھی ہو کر گرفتار ہو جانا، تو یہ تباین دارین کی بنیاد پر علیحدگی ہوگی ان میں، یا سبی گرفتاری کی بنیاد پر، باندھی بنا لیے جانے کی بنیاد پر علیحدگی ہوگی۔ تعبیر الگ الگ ہے، کچھ لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں سبی سے، اور کچھ لوگ تعبیر کرتے ہیں تباین دارین سے۔ تو گرفتار ہو کر آ گئی، اب بھی ان کے درمیان علیحدگی ہوگی، یہ بھی تفریق کی ایک شکل ہے۔ وَإِسْلَامُ الْمُحَارِبِ، دارالحرب میں دو آدمی شوہر و بیوی بن کر رہ رہے تھے، اب ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا اور دوسرے پر اسلام پیش کیا گیا، بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر پر اسلام پیش کیا گیا، مانتا نہیں، آتا نہیں اسلام میں، یا شوہر مسلمان ہو گیا، بیوی پر اسلام پیش کیا گیا، وہ آتی نہیں، تو ایسی صورت میں ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ تو اسلام المحاربی، دارالحرب کے کسی باشندے کا مسلمان ہو جانا۔ آگے، او ارزاع ذرت آ، ارزاع ذرت آ، یہ کہتے ہیں اپنی سوتن کو دودھ پلا دینا۔ مثلا آپ کی بیوی ہے اور آپ نے ایک بچی سے شادی کی جو مدت رضاعت میں ہے، تو آپ کی دو بیوی ہو گئی، ایک تو یہ ہے جس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں خوب، اور دوسری جو ہے وہ 1 سال کی ہے۔ اب وہ 1 سال کی بچی جس سے آپ کا نکاح اس کے ولی نے کر دیا ہے، وہ آپ کی بیوی کے ساتھ لیٹ رہی تھی، تو ایسو رونے لگی، آپ کی پہلی بیوی کو اس کے اوپر ترس آیا، اس نے ایک دم اس کو دودھ پلا دیا۔ یہ ہے ارزاع ذرتہا، اپنی سوتن کو دودھ پلا دینا۔ تو اب یہ دونوں کیا ہو گئی؟ ماں بیٹی، رضاعی بیٹی بن گئی۔ آپ کی چھوٹی بیوی 1 سال والی، اس کی رضاعی بیٹی بن گئی، اور رضاعی ماں اور بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اب تفریق کرنی پڑے گی۔ قد عد ذا، اور شمار کیا گیا اس کو بھی، ارزاع ذرہ کو بھی شمار کیا گیا، فیہا، فروق النکاح میں، نکاح کی تفریقات میں۔ دیکھو یہاں کتنی شکلیں بنی، تقبیل 1، سبی 2، اسلام المحارب 3، ارزاع ذرہ 4۔
پہلے شعر میں 4 شکلیں تھی، اس شعر کے اندر بھی 4 شکلیں آ گئی، تو یہ 8 صورتیں ہو گئی۔ اب تک کتنی صورتیں ہو گئی؟ 8 صورتیں ہو گئی ہے۔ اچھا، خیار و عتق بلوغ ردت، ایک ہے خیار عتق، اس سے پہلے مسئلہ ابھی کل ہی کے سبق میں آیا تھا، خیار عتق کی بنیاد پر لڑکی کو خیار حاصل ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے لڑکی باندھی تھی، اس کا نکاح آقا نے کر دیا، پھر اسے آزاد کیا، تو آزاد ہوتے ٹائم وہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے۔ خیار عتق کی بنیاد پر بھی علیحدگی ہوتی ہے۔ بلوغن، ایسے ہی خیار بلوغ ملتا ہے لڑکی کو، کہ لڑکی جو ہے وہ جب صغر سنی میں تھی، اولیاء نے نکاح کر دیا باپ دادا کے علاوہ نے، پھر وہ بالغ ہوئی تو بالغہ ہونے پر وہ چاہے تو نکاح کو باقی رکھے یا فسخ کر دے۔ ردتن، ایسے ہی مرتد ہو جانا، اگر مرتد ہو گئی یا مرتد ہو گیا تو دوسرے پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر تفریق کرا دی جائے گی۔ تو خیار عتق، خیار بلوغ اور مرتد ہونا، وَكَذَا مِلْكٌ لِبَعْضٍ، اور ایسے ہی بعض کا مالک ہو جانا۔ دیکھو، کسی کی باندھی سے تم نے شادی کر لی تو وہ تمہاری کیا ہے؟ منکوحہ، نکاح کی وجہ سے آپ کے لیے اس سے وطی حلال ہے۔ پھر اگر آپ نے اس باندھی کو خرید لیا تو اب مل کے رقبہ بھی حاصل ہو گئی۔ مل کے رقبہ مل کے نکاح سے بہت اونچی چیز ہے، تو مل کے رقبہ کے ہوتے ہوئے، مل کے یمین کے ہوتے ہوئے، مل کے نکاح کی کوئی حیثیت اور کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ملکیت آتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ ضرورت نہیں رہتی۔ ملکیت کاملہ آئے یا ملکیت ناقصہ آئے، اگر آپ نے آدھی باندھی خرید لی اور آدھی مالک ہی کے پاس ہے، یا 2 آدمیوں نے مل کر پارٹنرشپ میں خرید لی، ان میں سے ایک آپ ہیں، تو مل کے ناقص بھی آئی تب بھی مل کے نکاح کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور مل کے کامل آئی، پوری باندھی آپ نے خریدی، تو بدرج اولا وہ آپ کے ملکیت نکاح ختم ہو جائے گی۔ تو ملکن لبعض، یہ اس کا معنی یہ بعض کا مالک ہو گیا تب بھی نکاح ختم، کل کا ہو گیا تو بدرج اولا ختم۔ یہ معنی نہیں کہ بعض کا مالک ہوا تو مل کے نکاح ختم ہوگی، کل کا مالک ہوا تو مل کے نکاح ختم نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تو خیار عتق، خیار بلوغ 2، ردت 3، ملکن لبعض 4، 4 ہی تفریق کی شکلیں یہاں ہو گئی۔ اب کتنے ہو گئی؟ 4 4 ہر شعر میں آ رہی ہیں، یہ ہو گئی 4 تیا 12۔ وَتِلْكَ الْفَسْقُ، اور فسق کی یہ شکلیں بھی یحصیہا، شمار کرتی ہیں ان کو، کن کو؟ فروق النکاح کو، یعنی انہی میں آتی ہیں۔ یہ تفریق کی کتنی شکلیں آئی؟ 4، 4 دونی 8، 4 تیا 12۔ آگے ہے امت طلاق، طلاق کی شکلیں، یہاں سے طلاق کی صورتیں بیان کریں گے۔ چلو ان طلاق کی صورتوں کو پھر کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔